بڑا کل شعر لکھیں گے ایک، اخباروں والے پڑھو گے تم، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ تو تاریخ کی کتابیں پڑھ، تاریخ کی کتابیں تیرے منہ پہ تماچے مار رہی۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، پڑھ ابن اسیر، پڑھ البدایہ، پڑھ طبری، پڑھ ابن تیمیہ کی کتابیں، پڑھ شیخ مفید کی الارشاد، اعلام البراء، مسعودی کی مروج الذہب، یعقوبی کی تاریخ پڑھ، تیرے منہ پہ تمانچے لگے۔ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین نے رکھی سن 61 میں، اور پہلے 61 سال جو تھے اکے کس دا شعر ہے؟ خواجہ صاحب دا، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے جی۔ بڑے بزرگ ہوئے ہیں اہل سنت کے، بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب بندیالوی کہتے ہیں خواجہ کی دیوان موجود ہے، اٹھاؤ خواجہ کا دیوان، خواجہ معین الدین اجمیری کی کتابیں شعر و شاعری کی اٹھاؤ۔ دنیا کا کوئی آدمی خواجہ صاحب کی کسی کتاب سے اس ربائی کو نکال کے دکھائے، میری سزا پھانسی۔ نکالو، جھوٹ بولتے ہو خواجہ صاحب پر۔ معین الدین اجمیری پر بہتان باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ کوئی معین الدین اجمیری کی یہ ربائی نہیں ہے، یہ معین الدین کاشانی یا کاشفی لکھنؤ کا شین، یہ اس کی ربائی ہے، اور سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام کس کا لے دیا؟ اجمیری کا، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد سن 61 میں رکھی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا بدر والے گئے، اود والے گئے، خندق والے گئے، منکرین ختم نبوت سے جہاد کرنے والے گئے، بلال، سمیہ، زنیرہ، عمار، یاسر، خبیب، زید۔ غلط کہتے ہو۔ بندیالوی جو کہتا ہے، اگر آپ میری تائید کریں، جس کا ضمیر مانے وہ تائید کرے، بندیالوی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کے نانے نے رکھی تھی، میرے پیارے پیغمبر نے رکھی تھی، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے رکھی تھی، پتھر کھا کے رکھی تھی، گلے میں رسیاں ڈلوا کے رکھی تھی، ہجرت کروا کر کے رکھی تھی، بیٹیوں کو نیزے مروا کے رکھی تھی، بلال نے رکھی تھی، سمیہ نے رکھی تھی، زنیرہ نے رکھی تھی، مہاجرین نے رکھی تھی، بدر کے شہیدوں نے رکھی تھی، احد کے شہداء نے رکھی تھی۔ تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہو، مٹانا چاہتے ہو تاریخ کو؟ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے یار؟ والشعراء یتبعہم الغاوون وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کرتے انجی ہوائی گلوں پہ محبوب نو آکھن گے میرا محبوب چاند کی طرح ہے، بامے توے دے پچھلے پاسے آ رہا ہو، چاند کی طرح ہے، اس کے اوٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے، بامے بٹھلی دی طرح ہوں، آنکھیں چشمے غزالہ ہیں، بامے بدام آ رہا ہوں۔ شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ شاعر تو مبالغہ کرتی ہے، حد سے تجاوز کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ایک دن رویا میں ہجر یار میں، یار کی جدائی میں، یار کے فراق میں،
ایک دن رویا میں ہجرے یار میں 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی. چل بھائی شاعر. شاعر کیا ہے؟ اکھے مرزا برسات کا چاہو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں پہ آ بیٹھو، وہ برسوں میں برستی ہے، یہ برسوں سے برستی ہے. شاعر کیا ہے؟ جھوٹ کے پلندے، جھوٹ کے پلندے ہیں. خود قرآن کہتا ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. حضرت حسین نے کہا مجھے واپس جانے دو، دوسری شرط اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا دو، تیسری شرط مجھے، یہ القرا مقام ہے، 2 راستے پھوٹتے ہیں، تیسری شرط مانی گئی، کوفے کا رستہ چھوڑا. کون سا رستہ اختیار کر لیا؟ میں آج تاریخ دان طبقے کو کہنا چاہتا ہوں، مکے سے کوفے جائیں نا، راستے میں کربلا نہیں آتی، چلو جاؤ، نہیں آتی. مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کربلا آتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے حضرت حسین اب کہاں جا رہے ہیں؟ دمشق کس کا دارالخلافہ ہے؟ یزید کا. یہ تیسری شرط مانی گئی، رستہ چھوڑا اور دمشق کی طرف جا رہے ہیں. وہ جنہوں نے خط لکھے تھے اور وہ 60 کوفی جو ساتھ تھے، انہیں اس میں اپنی موت نظر آئی کہ اگر حسین پہنچ گئے یزید تک اور ان کی ہو گئی سلو تو ساڈی خیر نہیں، اور یہ ہمارے خط ہیں، ہماری موریں ہیں، یہ پہنچ گئے یزید تک تو یزید ہماری چمڑی ادھیر دے گا. کوئی سکیم بناؤ کہ حسین یزید تک. انہوں نے راستے میں یکبارگی حملہ کیا. وہ جو ابن سعد کے دستے میں تھے اور وہ جو 60 ساتھ تھے، اور یکبارگی حملہ کر کے حضرت حسین کو کنبے سمیت شہید کیا، اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ آگ لگا دی. اس کے انہوں نے 2 فائدے حاصل کیے. ایک فائدہ یہ حاصل کیا کہ یزید قیامت تک کے لیے بدنام ہو گئے، وہ خود حسین کے محب بن گئے، اور مسلمانوں کے درمیان انتشار کا ایک نیا سلسلہ شروع، ایک مذہب نے جنم لے لیا. اس سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے.